سستی کاہلی انسان کے مزاج میں قدرتی طور پر سستی اور کاہلی نمایاں ہے۔ یہ اپنی سستی کو چھپانے کے لیے روٹین کا سہارا لیتا ہے۔ انسانوں کی غالب اکثریت کبھی بھی اصل اور صحیح معنوں میں مشکل کام نہیں کرنا چاہتی۔ فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی مومنٹم میں لگا رہے، فارمولے پر چلتا رہے۔ جو کام بہت زیادہ محنت والا ہے اسے کوئی اور کر لے۔ نفس کی اسی کمزوری کی وجہ سے رہنمائی یعنی کہ لیڈرشپ کا دنیا میں وجود ہے۔ اسی کی بدولت لیڈر پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، دنیاوی یا روحانی۔ ہر شعبے میں سست، کاہل اور درمیانے میڈیوکر انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک ہوتا ہے جو کامیابی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ آسمان کا ستارہ بننے کی طلب میں ہوتا ہے۔ قدرت اس سے تاوان مانگتی ہے، قربانی اور بے پناہ ریاضت طلب کرتی ہے۔ جس بھی میدان سے اس کا تعلق ہے، اس میں مصروف عمل ہر انسان سے زیادہ مشقت اسے کرنا ہوتی ہے۔ ناکامیوں، مسائل اور مصائب کی پرخور اور طویل ترین راہ سے اسے تنہا گزرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ راہ گزر ہوتی ہے جس پر چلنے سے اس کے ارد گرد کے لوگ خائف ہوتے ہیں۔ سونار جب کسی زیور کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مناسبت سے سونے کا ٹکڑا نکالتا ہے، اسے تولتا ہے، جانچتا اور پرکھتا ہے۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ سونے کا یہی ٹکڑا مطلوبہ زیور بنے گا تو اسے بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر کوٹنے، پیسنے، پگھلانے اور ڈھالنے کا کربناک عمل شروع ہوتا ہے اور آخرکار ایک مخصوص وقت کے بعد وہ سونے کا ٹکڑا زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب ہے، ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے۔ سونے کا ٹکڑا زیور بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، ملاوٹ زدہ ہے، پھیکے رنگ والا، صرف ایک بے قیمت ٹکڑا جو ایک دن بیش قیمت زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو جتنا آگے نکلنا ہوتا ہے، جتنی اس کی طلب ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کا امتحان لگتا ہے۔ جتنی بڑی طلب ہوگی اتنا کٹھن اور اتنا ہی طویل امتحان ہوگا۔ ہر ممکن، حتیٰ کہ ہر ناممکن طریقے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ آخر یہ در نایاب چمک اٹھتا ہے، عرفان عطا ہوتا ہے۔ ہر شعبے، میدان اور فن کا اپنا عرفان، الائنمنٹ ہے۔ اس عرفان سے کم پر راضی ہو جانا ہی سستی، کاہلی اور پست ہمتی ہے۔ کسی بھی شعبے، میدان اور فن کی معرفت الائنمنٹ مل جانے کے بعد اس سے منسلک دوسرے انسان اس مرد میدان کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں اور اس کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں۔ سارا کام ایک آدمی کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر بھی اپنے کام کے لیے اکثر ہجوم پر نہیں، صرف ایک موضوع آدمی پر مرکوز دکھائی دی ہے، اسی سے سارا کام لے لیا جاتا ہے۔ دیکھا ہے کہ تاریخ اقوام کو نہیں افراد کو دوام بخشتی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے اوراق میں محفوظ کر کے یاد رکھتی ہے۔ زندگی کی بھٹی میں جلتی اس سخت آگ میں بلا خوف و خطر کود جانے والے ہی بالآخر ظفر یاب ہوا کرتے ہیں۔ عدم تحفظ کا شدید احساس، انارمس فیلنگ آف انسیکیورٹی۔ ہم سب محفوظ یعنی کہ سیکیور رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنے بچاؤ کے، اپنے بقا کے نت نئے آئیڈیاز کھوجنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے نفس کی یہ بہت بڑی خصلت ہے۔ ذہنی انسان شروع سے ہی عدم تحفظ کا شکار ہے، انسیکیورٹی کے خوف میں مبتلا ہے۔ چوٹ لگنے کا ڈر، ماں باپ سے بچھڑ جانے کا خوف، امتحان میں ناکامی، کاروبار میں خسارہ، صحت کی خرابی، مالی مشکلات، اپنی ناکامی کا خوف، بیوی بچوں کے مستقبل کے اندیشے، مال اور دولت کے چن جانے کا خوف، غربت میں ذلت کا اندیشہ، سوسائٹی میں کمزور رہ جانے کی فکر، اقتدار میں آنے کی ہوس اور پھر اقتدار کے چھن جانے کے بھیانک خوف جیسی اس کی ان گنت اشکال ہیں۔ یہ انسیکیورٹی کا احساس نفس کے پور پور میں سمایا ہے۔ انسان خود کو ہر قیمت پر دوسروں سے محفوظ، سربلند اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی میں تحفظ ہے، سیکیور فیلنگ ہے، جبکہ چشم کشا حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عدم تحفظ کا احساس ذہن کی موت ہے، یہ ذہن کا بگاڑ ہے۔ ایک ایسا ذہن جو ہر وقت اپنی ذات کو مضبوط، باعزت اور کامران رکھنے کے منصوبے بنانے میں مصروف ہے، وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ اپنی جبلت کا، اپنی خواہش کا غلام ہے۔ یہ ہر وقت کی فکر اس کی عمر کو گھٹاتی ہے، ایجنگ پروسیس کو تیز کرتی ہے۔ ذہن عدم تحفظ کے اس جال میں ہر لمحہ پھنسے رہنے سے تھکتا ہے، ڈرتا ہے، بیمار ہو کر خوف کھانے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی بے چینی اور کنفیوژن انتہائی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ یہ گڑبڑ
یعنی کہ مال فنکشن کرنے لگتا ہے۔ ہر لمحہ عدم تحفظ کا بڑھتا ہوا یہ احساس اسے بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جسم کبھی مکمل بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن ہے جس کے بھیانک اور احمقانہ طرز حکمرانی سے جسم کی سلطنت آخرکار ایک دن ڈھہ پڑتی ہے and one day it explodes۔ غیر تربیت یافتہ اور کم علم نفس چونکہ عدم تحفظ انسیکیورٹی کی ہر لمحہ بڑھتی طلب کو اپنی عادت سمجھتا ہے اور دوسرے عام لوگوں کو اپنے ارد گرد ایسے ہی جیتے دیکھ کر اس پر اسبات کی مہر ثبت کر لیتا ہے اور کبھی نہیں جان پاتا کہ یہ اس کی جبلت تو تھی نہیں، مگر اچھی نہیں بلکہ بری جبلت تھی۔ نتیجتاً ایک عام درجے کی بے چارگی مائزری میں آتی ہوئی موت کو چاروں ناچار فطری انجام کے طور پر قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جو نفوس علم کی روشنی سے خود کو پہچانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عدم تحفظ کا ہر لمحہ بے چین کرتا احساس ان کے ذہن کا اصل دشمن ہے۔ آپ اللہ کے دوستوں کو کبھی بھی امارت میں ڈوبا ہوا نہیں پائیں گے۔ استثناء قدرت جسے دے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وگرنہ اصول یہ ہے کہ اطمینان دن دولت میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرب میں داخل بندوں سے ملا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خلق سے بے نیاز، اپنے حال پر مطمئن، اپنے ماضی کو بھول بھال کر سب کچھ اللہ کے سپرد کیے ہوئے، جو ہے جس حالت میں ہے اسی پر خوش ہیں، کے اصول پر آپ کو اطمینان قلب کی سحر انگیز خوبصورت زندگی میں جیتے نظر آئیں گے۔ اضطراب سے کوسوں دور، بے چینی سے ناشنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ان لوگوں کو اگر آپ سادہ لو، انوسینٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو خبر ہو کہ یہ لوگ اصل میں سب سے بلند عقول والے، انتہائی گھاگ، شاطر، کائیاں اور نہایت تجربہ کار کاروباری اذہان کے مالک اور زبردست حکمت عملی کے حامل ایسے کامیاب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو علم سے تربیت دے کر اللہ سے اس دنیا کے بدلے آخرت کا سب سے بڑا اور کامیاب سودا کر لیا ہوتا ہے۔ یہ ڈیل، یہ سودا عوام الناس میڈیوکرز کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے عظیم ہمت اور انتہائی تیز نظر درکار ہوتی ہے، جو جذبات سے نہیں بلکہ علم سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ایسے جینیس ہوتے ہیں جن کی ذہانت دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ رہنما، مینٹورز، یہ طاقتور اذہان، پاورفل مائنڈز، یہ خاص آئلس نہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں بلکہ اس دنیا کی دباؤ سے پاک سٹریس فری زندگی بھی ان کے نشانے پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں جن پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جس انسان کی کامیابی یعنی کہ اچیومنٹ کو اس کا خالق خود فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی کہہ دے، اس کے ذہن، اس کی حکمت عملی، اس کی کاروباری سمجھ بوجھ، بزنس سینس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہر لحظہ دنیا داری میں الجھا ہوا مصروف ذہن سچ نہیں دیکھ سکتا۔ A busy mind can't see the truth۔ علم اور عقل اگر اللہ بڑھا دے، زاویہ نظر، پرسپیکٹیو اگر وسیع کر دے، انہینس کر دے، تو انسان اپنی زندگی کا، اپنے شعور کا، اپنے نفس کا غیر جانبدار جائزہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ گھاس سے بھرے ہوئے میدان میں گھاس کی ایک ایک پتی کو اٹھا کر حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے وہ اس میدان کی اصل حقیقت کو دریافت کرنے لگتا ہے۔ وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے نیک ہو کر اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور آخرکار ہر معاملہ اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ سورہ لقمان آیت 22۔ جب انسان کو بلند نظر عطا ہوتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ خوف محض ایک فریب ہے۔ خود کو دوسروں سے بلند کرنے کی خواہش اس کے نفس کی ڈیمانڈ ہے، پاگل پن ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے نفس میں اعتدال کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سب کو دولت چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنی؟ کیا اس دولت کے لیے خود کو بے پناہ مشقت کی بھٹی میں جھونک دینا چاہیے، یا اعتدال پر رہتے ہوئے مناسب بندوبست پر رک جانا چاہیے؟ واضح رہے یہاں رہبانیت اور نام نہاد فقیری لائن کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی اللہ اپنے بیوی بچوں کو بے سہارا
اور مصیبت میں گرفتار کر دینے والے پاگل شخص کو پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اعتدال اختیار کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے قریب تر رہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7117۔ نہ تو دور حاضر کے کسی مسلمان میں یہ ہمت باقی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر 100% کاربند ہو جائے، اور نہ ہی یہ آج کل کے دور میں ممکن ہے کہ اس قدر کمال حاصل ہو کہ زندگی اسوہ حسنہ پر مکمل اور سختی سے کاربند ہو، اور نہ ہی یہ آج کل کے دور میں ممکن ہے کہ اس قدر کمال حاصل ہو کہ زندگی اسوہ حسنہ پر مکمل اور سختی سے کاربند کی جا سکے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، فالو تو کرنا ہے اپنے رسول کو، جتنی ہمت ہے اتنا تو کرنا ہے۔ جیسے جیسے نفس کو زندگی کے ہر عمل میں اعتدال کی تربیت دی جاتی ہے، وہ آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ انرجی سے بھرپور ایک مطمئن نفس ہی ایک جوان اور بھرپور صحت مند ذہن کا مالک ہو سکتا ہے۔ ایسے ذہن کو بڑھاپا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے دوستوں کی عقل کبھی زائل نہیں کرتا۔ ساری زندگی عزت اور وقار سے اس کے دوست جیتے ہیں۔ آزمائشوں سے ہر لمحہ برسرے پیکار، مگر باوقار آزاد اذہان کے مالک آزاد لوگ۔ ایسے آزاد ذہن، فری مائنڈ کی مثال ایک تند و تیز طوفانی رفتار سے چلتے پہاڑی چشمے کے درمیان مضبوطی سے جمے پتھر کی سی ہوتی ہے، جو آدھا پانی میں اور آدھا پانی سے باہر ہوتا ہے۔ پانی جس قدر چاہے شور مچائے، کتنا ہی سر پٹکے، لہریں کتنی ہی چوٹ ماریں، مگر پتھر کا وہ شاندار ٹکڑا اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا۔ ہر طوفان میں، ہر بھنور میں وہ استقامت سے سر بلند رہتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی پہاڑی چشمے کے درمیان میں وہ پتھر دیکھا ہے